السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ہم نے جو وہ انتظامی امور کے حج 2024 کے حوالے سے ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اس سلسلے کی آج یہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویزا پروسیسنگ سے ریلیٹڈ جو لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا جو ویزا لگتا ہے اور پاسپورٹ جو ہے وہ ان کو کس ٹائم ملتا ہے۔ تو جب آپ کا فلائٹ شیڈیول اسائن ہو جاتا ہے، لیٹ سے کسی نے 10 جنوری کو جانا ہے، یہ اس کا فلائٹ شیڈیول اسے اسائن ہو گیا، تو جو آپ کے ٹریول ڈاکومنٹس ہیں، پاسپورٹ اور ویزا، وہ آپ کو آپ کی فلائٹ سے 24 سے 48 گھنٹے سے پہلے ملتے ہیں، اور وہ آپ کو اپنے ریلیونٹ حاجی کیمپ سے ملتے ہیں۔ ان حاجی کیمپس میں جہاں آپ ٹریننگ کے لیے جائیں گے، ویکسینیشن کے لیے جائیں گے، اسی جگہ سے آپ کو آپ کی فلائٹ سے 24 یا 48 گھنٹے پہلے آپ کے ٹریول ڈاکومنٹس ملتے ہیں۔ پھر لوگوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹریول ڈاکومنٹس اس سے پہلے مل سکتے ہیں؟ تو اس سے پہلے ملنا مشکل ہی ہوتا ہے، ان کا یہ ناممکنات میں سے ہی ہے۔ آپ کو یہ ٹریول ڈاکومنٹس آپ کی روانگی سے، جو فلائٹ شیڈیول آپ کو اسائن ہو گیا ہے، اس سے 24 سے 48 گھنٹے پہلے ہی ملیں گے۔ اوورسیز پاکستانیز کی طرف آتے ہیں ہم۔ اوورسیز پاکستانی ہیں کوئی، ان کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی فلائٹ ڈیٹس لے سکتے ہیں، کیونکہ نارملی تو منسٹری اسائن کر دیتی ہے ہر کسی کو اس کی ڈیٹس کہ کب جانا ہے۔ تو اوورسیز پاکستانی یا کوئی اور نارمل بھی اپنی مرضی کی فلائٹ کی ڈیٹس لے سکتا ہے، یعنی یہ ضرور لے سکتے ہیں ڈیٹس، اور اس کے لیے آپ کو جو ہر پلیس آف ڈپارچر ہے، جیسے لاہور ایک الگ پلیس آف ڈپارچر ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، تو جو بھی آپ کی ریلیونٹ پلیس آف ڈپارچر ہوگی، اس کا منسٹری میں ایک انچارج ہوتا ہے، تو اس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اس کو یہ ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، وہ پھر چیزیں حالات دیکھ کے جو ڈیٹس آپ مانگ رہے ہیں ان ڈیٹس پہ مزید آلریڈی فلائٹس کوئی اویلیبل ہے یا نہیں، تو اس طرح سے یہ ریکویسٹ ڈال کے یہ فلائٹ چینج کرائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں مشورہ یہی ہوتا ہے کہ جس طرح منسٹری کے مینجمنٹ چل رہی ہے، چیزیں چل رہی ہیں، تو ان کے ساتھ ہی ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ہاں کسی کی بہت شدید کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کو کر لینا چاہیے۔ اس میں کوئی مطلب ایک پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ریلیونٹ جو آپ کا پی او ڈی ہے، پلیس آف ڈپارچر، اس کا جو منسٹری میں انچارج ہے، اس کے ساتھ ای میل یا فون پہ کمیونیکیشن کر کے تو یہ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کے کچھ سوال یہ بھی ہوتے ہیں کہ پاسپورٹ انہوں نے کب جمع کرانا ہے۔ اگین پاسپورٹ انہوں نے کب جمع کرانا ہے، یہ بھی ان کا جو ریلیونٹ پی او ڈی ہے، اس کا جو منسٹری میں انچارج ہوگا، اس کے لیے انہیں اس سے کمیونیکیشن کرنی پڑے گی، تو وہ ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے پاسپورٹ کس ٹائم پہ جمع کرانے ہیں۔ پھر ایک سینیریو اکثر یہ بھی بنتے ہیں کہ اب کسی نے پاسپورٹ جمع کیے ہوئے ہیں ویزا کے لیے، اور وہ پاسپورٹ کیونکہ اب ان کو فلائٹ شیڈیول اسائن ہونے کے 24 سے 48 گھنٹے پہلے ملیں گے، بیچ میں 2.5 سے 3 مہینے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ریکوائرمنٹ کسی کی ایسی آتی ہے کہ اسے کسی وجہ سے ملک سے باہر ٹریول کرنا ہے، تو کیا اسے اس کا پاسپورٹ واپس مل سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے بھی جو کانٹیکٹ پرسن ہوتا ہے، جس بھی پلیس آف ڈپارچر کے آپ نے جس اپنے حج فارم میں لکھا تھا کہ میں اس شہر سے فلائی کرنا چاہتا ہوں سعودی عرب کے لیے، تو بیسیکلی اب وہ آپ کا پلیس آف ڈپارچر ہے، اس کا ایک ریلیونٹ منسٹری میں انچارج ہوتا ہے۔ اس سینیریو میں بھی اسی سے رابطہ کرنا پڑے گا، وہ آپ کو یہ ڈیٹیل بتائے گا۔ اور یہاں پہ بھی وہی والی بات ہے کہ جو بہت کوئی ضروری اس طرح کا مسئلہ آ جائے، کوئی ایمرجنسی ہو، تبھی کرنا چاہیے، ادروائز جو چیزیں گورنمنٹ جس طرح مینیج کر رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے اسائنمنٹ کیا، کیوں پھر ان کے لیے بہت سارا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک دن ہے، اس میں کچھ لوگ جا رہے ہیں آلریڈی، اب کسی نے اس دن سے نکلنا ہے، دوسری جگہ جا کے ایڈجسٹ ہونا ہے، تو بعض اوقات اس میں بہت چیزوں کو مینجمنٹ کے حوالے سے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو بہت جو ایمرجنسی کیسز ہیں، یعنی کوئی بہت ہی لازمی وجہ آ گئی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ریلیونٹ پلیس آف ڈپارچر، اس کا جو بھی منسٹری میں انچارج ہوتا ہے، اس کے ساتھ رابطہ کر کے یہ چیزیں ڈسکس کر کے، وہ پھر آگے منسٹری اپنی چیزیں دیکھ کے ان کے پاس مارجن ہے، کوشن ہے، تو وہ فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہے لوگوں کو۔ تو بیسیکلی یہ کچھ جنرل سوال تھے جو ویزا پروسیسنگ سے ریلیٹڈ لوگ پوچھتے ہیں۔ ایک اس میں اور ڈیٹیل بھی ہے کہ پاک حج ایپ پہ اگر آپ کا ڈیٹا ٹھیک نظر نہیں آ رہا، کوئی CNIC مسٹیک ہے، کوئی نام کے سپیلنگ یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں جو ریلیونٹ انفارمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ بینک کا اکاؤنٹ میں نے یہ لکھوایا تھا لیکن یہ اب ٹھیک نہیں ہے، یہ تو غلط آ رہا ہے،
اس کیس میں بھی جو آپ کا اس ٹائم پہ، کیونکہ جب تک اپلیکیشنیں جمع ہو رہی تھیں تب تو آپ بینک سے رابطہ کر کے اپنی ڈیٹیلز کریکٹ کروا سکتے تھے. اب کیونکہ پاک حج ایپ میں آپ چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر چیز ٹھیک نہیں آ رہی، تو پھر اس صورت میں بھی جو آپ کا پی او ڈی پلیس آف ڈپارچر کا انچارج ہوگا اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ کو ان چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی جنرل سوال ہوں، آپ ہمارے یہ یوٹیوب چینل پہ اس ویڈیو کے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارا ایک فیس بک کا گروپ بھی بنا ہوا ہے، اس کو جوائن کر لیں، وہاں پہ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں. اور منسٹری کا اپنا آفیشیل واٹس ایپ نمبر بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ آپ وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جلد دوبارہ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.